نمازی اور جنتی دروازے۔ حدیث شریف میں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جب کوئی بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور اس کا دل نماز میں لگا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا دروازہ، نماز کی نیت کرنے کے بعد جب نمازی ثنا پڑھتا ہے تو اس پر پہلا دروازہ باب المعرفت کھول دیا جاتا ہے اور اسے اللہ کی معرفت کا خزانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ، جب نمازی ثنا کے بعد بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرا جنتی دروازہ باب الذکر کھول دیا جاتا ہے، جس کی برکتوں سے نمازی ذکر الہی کی نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ تیسرا دروازہ، جب نمازی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ساری کی ساری تعریفوں کے لائق تو اللہ کی ہی ذات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے باب الشکر کھول دیا جاتا ہے۔ چوتھا دروازہ، جب بندہ ارحم الراحمین پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرا بندہ میری بے پناہ رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے چوتھا جنتی دروازہ باب الرضا کھول دیا جائے۔ پانچواں دروازہ، جب بندہ دل بے روح کی گہرائیوں میں ڈوب کر مالک یوم الدین کہتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے جب وہ کانپتے ہوئے اپنے گناہوں کا احساس پہ اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت فرشتوں کو آواز دیتی ہے، میرے اس بندے پر پانچواں جنتی دروازہ باب الخوف کھول دیا جائے تاکہ یہ میری رحمتوں سے نوازا جا سکے۔ چھٹا دروازہ، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے تو اس پر چھٹا دروازہ باب الاخلاص کھول دیا جاتا ہے۔ ساتواں دروازہ، جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ کے دربار میں سیدھی راہ پر چلنے کی دعا کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ اس بندے کے لیے باب الرضا کھول دیا جائے۔ آٹھواں دروازہ، آخر میں جب بندہ بلدالین پر پہنچتا ہے اور اپنے رب سے اس کے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیے جانے اور گمراہ لوگوں سے اپنی ناراضگی اور دور رہنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، میرے اس بندے کے لیے باب الاقتداء کھول دیا جائے۔ اس طرح بندے کی نماز معراج کے مرتبے میں پہنچ جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔